یہ ذرا فرمائیے گا. بہت ہی آئی واز ویری ہیپی کیونکہ مجھے اس کے پیچھے کی محنت پتہ ہے کہ ایک وقت میں جب پاکستان کو کوئی سن نہیں رہا تھا, جب FATF سے نام نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا, ایک بڑے چیلنجز تھے, اور اب دنیا ایسی ریسیپٹیو ہوئی ہے اور اس کے اندر خاص طور پر یہ بڑی کامیابی, تو ہیٹس آف ٹو ایوری ون ہو پلیڈ دیئر پارٹ ان دیٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. ستی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کیونکہ ایک سفر کی بات کی ہے, آج جس نتیجے پر ہم آئے ہیں وہ ایک سفر کے بعد ایک اس پوائنٹ پہ ہم آئے ہیں, اور میں تو جی اس سفر کا چلیں, ایک سفر تو ایک مستقل ہوتا ہے, مگر مجھے وہ پوائنٹ یاد ہے جب 2022 میں غالباً سائفر لہرایا گیا تھا, اور میرے خیال سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو آلموسٹ ایک کرٹیکل ڈیمیج پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی, ایک کرسی کے ہوس میں یا جو بھی سیاسی اس ٹائم پہ ایک انہوں نے اپنی ضرورت سمجھی. ان صاحب نے جو مسلط تھے سائفر لہرایا گیا تھا, پر غلطی سے دانستہ یا نادانستہ طور پر نام بھی لے لیا گیا تھا ملک کا. جی نہیں, اور باقاعدہ ایک شخص کا بھی نام لیا گیا تھا, ڈونلڈ لو کا نام لیا گیا تھا, اور وہ خیر ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ امریکی سازش بعد میں پھر ایک امریکی سفارش میں تبدیل ہوگی, مگر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, وہ ہم آپ کے شو کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے. مگر اس پوائنٹ پہ کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ آج, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ 2-3 سالوں کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات وہاں پر ہوں گے جہاں پر آج ہیں, جہاں پہ امریکہ پاکستان کو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, جہاں پہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس حد تک اسٹرینتھن ہو گئے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ڈپلومیٹک ہماری اتنی انگیجمنٹ اب ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی, ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ ان کا ایک مستقل آپ دیکھتے ہیں ریگولر فون پہ رابطہ رہتا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر ابھی پھر سے وزٹ کر رہے ہیں. پاکستان نے ایک ایسی ٹریڈ ڈیل سیکیور کی ہے جو کہ اپنے اس خطے میں ہمارے مین کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں سب سے بہترین ٹیرف ہمیں ملا ہے, اور اس کے علاوہ انکریزڈ یا اضافی امریکی انویسٹمنٹ یا انویسٹمنٹ میں اضافے کی ایک کمٹمنٹ امریکہ کی طرف سے اور اسپیسیفک سیکٹرز میں علیحدہ ملی ہے. تو اور اس کے بعد آج ہمارے اس موقف کی تائید ہوتے ہوئے کہ یہ BLA اور یہ مجید بریگیڈ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اس کی تائید کرنا امریکہ کی طرف سے یقیناً میرے خیال سے ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ بالکل بارڈر پار جو بھارت کی جارحیت پاکستان کے خلاف اور پاکستان میں دہشت گردی کی جو کوششیں ہوتی ہیں انہی پراکسیز کے تھرو, یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا آج سبق ہے کہ یہ جو حقیقت ہم بار بار دنیا میں اپنا مقدمہ بیان کرتے تھے, یہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ آج اس ایک لیجیٹیمیسی یعنی کہ جو ہم کہتے تھے, آپ کہنے لیجیٹیمیسی تو نہیں سر, لیجیٹیمیسی تو میرے خیال سے ہمارے کہنے سے ہم یہ حقیقت جانتے ہیں لیجیٹیمیسی اسے ہوتی ہے, مگر ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹنس, انٹرنیشنل ریکگنیشن آف آور سٹانس, آئی تھنک یہ یقیناً ایک میجر چینج ہے اور میجر امپروومنٹ ہے. اور ہمارے لیے یقیناً ہم دیکھیے پچھلے چند ماہ میں آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے ایجنڈے جس کے لیے ہم کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں, الحمدللہ پچھلے چند ماہ میں جس طریقے سے کشمیر انٹرنیشنل ایجنڈا پہ آ گیا, کافی عرصے سے ایسا نہیں تھا. اسی طرح آج پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے, جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان قربانیاں دیتا ہے, جو جنگ لڑتا ہے, جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں, اس کی اس موقف کی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہونا میرے خیال سے یہ میجر ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا چونکہ ناظرین دیکھتے ہیں تو یہ تنظیموں کا نام تو ہم لے لیتے ہیں, مگر یہ بھی یاد کرانا ضروری ہے کہ یہ وہی تنظیمیں جو جعفر ایکسپریس جیسے حملے میں جو ظلم کیا گیا پاکستانی شہریوں کے خلاف, جعفر ایکسپریس ثانیہ کے علاوہ خزدار کا بس اٹیک, یہی تنظیمیں جو اس کے پیچھے ہوتی ہیں, یہی وہ تنظیمیں ہیں جن کے خلاف روزانہ ہمارے جوان لڑتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو جس طریقے سے نشانہ بناتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو شناختی کارڈ چیک کر کے جس طریقے سے وہاں پر قتل کیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے یہ ساری تنظیمیں اس کے پیچھے. اور بالکل جی, اور اس کا ایک آخری بات جو آپ نے ابتدائی میں کی کہ یقیناً اس کا ایک پریکٹیکل ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہمارے موقف کی اپنی جگہ, مگر ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو فنڈنگ جو ریسورسز ان تنظیموں کو ملتی ہے اس میں بھی ان کے لیے مشکلات آئیں گی, اور ہماری اس جنگ میں ہمیں مدد ملے گی.